ریاستوں پر قبضہ کر لیا، لیکن ایک بادشاہ تھا جو بڑا ہی جری اور بہادر تھا، دور اندیش تھا۔ اردشیر اس بادشاہ اس کی ریاست پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ جب بادشاہ سے پنجہ آزمائی ہوئی تو یہ ہار گیا، اور اردشیر بولا اس پر مجھے قابو نہیں حاصل ہو پا رہا ہے، ہار گیا۔ تو ایک دن اس بادشاہ کی بیٹی جس پر اس نے حملہ کرنا تھا وہ قلعے کی دیوار پر چڑھی، اردشیر کے حسن اور اس کی جوانی کو دیکھ کر دل ہار بیٹھی، اس کے حسن پر فریفتہ ہو گئی، اور اردشیر سے کہا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اگر تیری مرضی ہو۔ اگر تو نکاح کا وعدہ کرے تو پھر اپنے ہی باپ پر حملے کا راستہ میں تجھے بتاتی ہوں جہاں سے تجھے کامیابی ملے گی۔ اردشیر بادشاہ اس سے نکاح کا وعدہ کر لیا۔ بیٹی نے باپ پر حملہ کرنے کا راستہ بتایا، اردشیر کامیاب ہوا، اسی بیٹی کے باپ بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ اب بیٹی کو دلہن بنا کر کے اردشیر جب اپنے گھر لے آیا، شادی کی پہلی رات تھی، شب زفاف۔ اب کنیزوں سے کہا گیا نئی نویلی دلہن کے لیے ایک بستر آراستہ کیا جائے۔ کنیزوں نے بستر لگایا دلہن کے لیے، ملکہ کے لیے۔ اب وہ رات بھر کروٹ بدلتی ہے، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، اس کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا کیا بات، کیوں پریشان ہے؟ اس دلہن نے، نئی نویلی بیوی نے کہا بستر کے اندر کوئی شے ہے جو مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ جب بستر اٹھایا گیا تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا دھاگا تھا۔ اردشیر بادشاہ نے کہا تو اتنی نرم و نازک ہے، جبکہ عموماً دھاگے کا تو کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا بستر کے اندر، کیا تو اتنی نرم و نازک ہے کہ یہ دھاگا بھی تجھے بستر میں تکلیف دیتا ہے؟ تو اس نے کہا میرے باپ نے بڑے ناز و نعم سے میری پرورش کی ہے، وہ خود میرا بستر جھاڑ کے روزانہ بچھایا کرتا تھا، گوشت اور کپڑے بھی خود جا کر کے میرے لیے لایا کرتا تھا، میرے کھان پین کا بندوبست اور اہتمام وہ خود کیا کرتا تھا، اور میرے باپ نے ایک آلہ رکھا ہوا تھا، میرے بستر پر لیٹنے سے پہلے چارپائی اس پلنگ کے پایوں کو ناپ لیا کرتا تھا، کوئی اونچا یا نیچا تو نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوتے ہوئے میری بیٹی کے بیلنس خراب ہو جائے۔ اتنی ناز و نعم، اتنے نخروں میں پلی ہوں تو یہ دھاگا تو بستر میں ہے، یہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا جس باپ نے تجھے اتنے ناز اور نخروں کے ساتھ پرورش کی، تو نے اس کو کیا سلا دیا؟ اس نے کنیزوں کو کہا اس کو پکڑو اور جلاد کے پاس لے جاؤ۔ جلاد کے پاس لے جانے کے بعد کہا گیا کہ ایک گھوڑے کی ٹانگوں میں اس کے سر کے بالوں کو باندھ، اور دوسری طرف دوسرا گھوڑا لے کر اس کے پیروں کو باندھ، ایک گھوڑے کو اس طرف بھگایا جائے، دوسرے کو اس طرف بھگایا جائے، تاکہ اس کو پتہ لگے کہ جس باپ نے اس کی ایسی پرورش کی، اس کے ساتھ اس نے اتنی بے وفائی کی، تو پھر یہ میرے ساتھ کیا وفا کرے گی۔ تو انسان اس نفس کا اتنا پجاری بن گیا ہے کہ جب اس نفس کی پوجا کرنے پہ آتا ہے تو پھر اپنے پرورش کرنے والے اور اپنے احسان مندوں کے احسان فراموش ہو جاتا ہے، احسان کرنے والوں کا کوئی احسان بھی نہیں چکا پاتا۔ اردشیر نے کہا جس باپ نے تجھے ایسے ناز و نعم سے پالا، اس کے ساتھ تو نے کیا سلوک کیا؟ جب تو اس کی نہ ہو سکی تو میری کیا ہو سکے گی؟